کو بھی. اور 11ویں روزہ میں آج ہم یعنی کہ عشرہ مغفرت کی جانب ہم جا رہے ہیں. 10 روزے الحمدللہ بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ ہم نے گزارے ہیں, اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آگے آنے والے روزے اور یہ پورا رمضان نہ صرف سکون کے ساتھ بلکہ وہ تمام کچھ جو اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتا ہے لیکن ہم اس طرح سے اللہ سے یا مانگ نہیں پا رہے ہیں یا ہمیں وہ سلیقہ نہیں آتا ہے, تو وہ سب کچھ رمضان المبارک میں ہمیں عطا کرے اللہ رب الجلال. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اسے آگے بھی اسی طرح سے اس پریکٹس کو جو تقوی کا ہمیں بتایا جا رہا ہے, جس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا بتایا جا رہا ہے, اس پریکٹس کو, اس خوبصورت پریکٹس کو ہم آنے والے 11 مہینوں میں بھی اسی طرح انشاءاللہ. اور اسی پر جو ہے وہ آج اسی سے ملتی جلتی موضوع کو جو ہے وہ ہم نے آج بحث کے لیے تو نہیں لیکن اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ چوز کیا ہے, اور غصے پر ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب, اسد بھائی ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت آواز, اور عمران بشیر صاحب بھی موجود ہیں, روحانی اسکالر آغا منہاج بھائی بھی موجود ہیں. یہ سب لوگ موجود ہیں, اور ان سب کی موجودگی میں میں ایک حدیث پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر کہیں کوئی مفہوم بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے جو ہے وہ وہاں روکیے گا. عمران بھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت معاذ بن جبل حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے جنت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے, کم و بیش مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں, بتائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک اور بات بتاؤں؟ کہا جی ضرور بتائیے. میں جنت کے دروازوں کے بارے میں بتاؤں؟ بتائیے. کہا روزہ جو ہے وہ جنت کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا گیا روزدار کے لیے, اور روزہ ڈھال ہے, وہ جہنم میں جانے سے روکے گا ڈھال بن کر کے. حضرت معاذ جو ہے وہ بڑے متاثر ہوئے اور بڑے خوش ہوئے, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کا ذکر ہو گیا ہے, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, ہر چیز کا ذکر ہو گیا, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ اب ایک ایسی چیز بتاؤں جو کہ پورے دین کا حاصل ہے, جو کہ پوری شریعت جس پر آپ کی جو ہے وہ قائم ہے, وہ چیز بتاؤ. حضرت معاذ بڑے خوش ہوئے, بولے اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پریکٹیکلی یہ کر کے دکھایا, اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اپنے انگوٹھے اور انگلی سے ایسے پکڑا اور فرمایا اس پر قابو کر لو, اس پر قابو کر لو, یہ کل دین کل شریعت ہے, اگر اس پہ قابو کر لو تو. اور بتا کس رہے حضرت معاذ بن جبل کو, جو کہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم اور علماء کے سرداروں کا جھنڈا آپ کے پاس ہوگا جنت میں, انہیں تعلیم فرما رہے ہیں. یعنی اس زبان پہ قابو رکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اور ہم اس چیز کو سب سے آخر میں بھی نوٹ نہیں کرتے عمران بھائی, اور ہم اس کا اتنا غلط استعمال کرتے ہیں, اتنی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. میں نے یہ حدیث سنی ہے, مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, ان کا تذکرہ بھی ہم نے یہاں پر افطار ٹرانسمیشن میں کیا, جو ان کے ساتھ ہوا, ان کے ساتھ بھی بڑا غلط ہوا, اور لوگوں کے ساتھ بھی بہت غلط ہو رہا ہے. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں عمران بھائی, اور یہ کیوں کر رہے ہیں, ایسے ہم کیوں ہو گئے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو, آپ کی پوری ٹیم کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے. یقین کریں کہ مختلف چینلز پہ پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن جو فیڈ بیک جس انداز میں ہماری بہن اور آپ دونوں مل کر, اور ماشاءاللہ علامہ صاحب, منہاج بھائی مل کر پوری ٹیم ایک ماحول جو بنا رہی ہے, اس سے بہت زیادہ ایک گلدستہ پیش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے, آمین. آج کا اسپیشلی آپ نے جو موضوع جس کا چناؤ کیا ہے غصے کے متعلق, اصل میں مارکیٹ میں کوئی بھی چیز شارٹ ہو جائے نا جب, تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ملتی بہت کم لوگوں کو ہے. اللہ جل جلالہ نے برداشت کرنے کا مادہ, معاف کرنے کا مادہ, درگزر کرنے کی صفت یہ بہت کم اتاری ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قاد الحلیم ان یکون نبیا, جو غصے پہ قابو کرنا شروع کر لیتا ہے, درگزر کرنا شروع کر لیتا ہے, اس کو نبوت نہیں ملتی, باقی اللہ کی طرف سے تمام نسبتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے موقع پر, غزوہ حنین, طائف سے جب فارغ ہوئے تو حنین کے موقع پر کھڑے ہیں, تو ایک صحابی اس طرف سے آئے اور دیکھ ادھر رہے تھے, جا ادھر رہے تھے, جیسے بندہ جنگ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. اچانک ان کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ آ گیا. آگا صاحب بڑا عجیب واقعہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی لی, اور لاٹھی لے کر نا بس ایسے یہ
آواز پیدا ہوئی صرف، لوہے کی زرہ پہن رکھی. آپ نے فرمایا اوجعتنی، آپ نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اپنا پاؤں پیچھے کیجئے. تو جو ہی ان کی نظر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے، کہ یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا. اللہ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر آواز اونچی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تحبط اعمالکم، تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور کس موقع پر کن کی آواز اونچی ہوئی تھی جو یہ آیت نازل؟ جی فوراً پاؤں پیچھے کیا اور روتے ہوئے اپنے خیمے میں چلے گئے. صبح کو نبی اور ساری رات پریشان رہے کہ صبح پتہ نہیں کیا آرڈر آتا ہے میرے لیے آسمان سے، بات ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پاؤں کو زخمی کیا، تکلیف پہنچائی. صبح کو اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس صحابی کو بلاتے ہیں. جب پیغام بھیجا تو دل کی دھڑکن اور تیز ہوگی کہ پتہ نہیں اب سزا کا وقت ہو سکتا سزا ہے. کا وقت. جو ہی وہ پہنچے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی. اور پھر فرمایا کہ 60 اونٹ میں تمہیں اس کے بدلے میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے کہ بردباری، حلم، معاف کرنا، درگزر کرنا، اللہ جل جلالہ نے یہ بہت تھوڑا اتارا ہے. حدیث ہے باقاعدہ، ما قسم للناس شیء اقل من الحلم. معاف کرنے کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے وہ اس کائنات میں بہت تھوڑا کیا ہے. ملے گا اس کو جو جتنی طلب کرے گا، جو طلب دکھائے گا، جو اللہ سے مانگے گا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح کے وقت اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. جب صبح ہوتی ہے نا فہیم بھائی، جی تو جسم کے سارے اعضاء یوں ہاتھ جوڑ کے زبان کے آگے دست بدستہ کھڑے ہوتے. آج کچھ نہ کرنا، آج کچھ نہ کرنا. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اگر تو ٹھیک رہی نا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تیرا بیڑا غرق ہو گیا تو ہمارا بھی ہو جانا ہے. یہ حدیث ہے باقاعدہ کہ صبح کے وقت روزانہ یہ سارے اعضاء کے آگے یوں ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے آگے کہ تو اگر ٹھیک رہی تو میں ٹھیک. وہ ایک آدمی اپنے گھر میں آیا تو یہ خالی بیوی کے نہیں، کچھ مثالیں نا ایسے بن گئی ہوئی ہیں فلاں پہ، لیکن یہ میاں بیوی دونوں کے لیے میں کہوں گا. بیوی کہنے لگی میں تجھے سنبھالوں، ہے تو لطیفہ ہی لیکن فٹ آتا دونوں پہ، میاں بیوی پہ. کہنے لگی میں تجھے سنبھالوں، تیرے بچوں کو سنبھالوں، تیرے مہمانوں کو سنبھالوں، تیرے رشتہ داروں کو سنبھالوں، کیا وہ کہنے لگا تو صرف زبان سنبھالے، باقی سارا کچھ میں سنبھال لوں گا. بس. تو یہی پیغام شوہر کے لیے ہے. شوہر کچھ نہ کرے، یقین کریں، بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، شک کی نگاہ سے نہ دیکھے. آج شک کی بیماری نے تباہ و برباد کر دیا پکڑ کے. مرد جو کچھ مرضی کرتا رہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور ہماری ماں بہن بیٹی کچھ ہوا بھی نہیں تو خواہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھے. اور دوسرے نمبر پہ عزت دے دے. گھر میں اللہ کی قسم فقر و فاقہ بھی ہوگا تو گھر جنت کا نمونہ ہوگا. اور آپ سونے کے لقمے کھلائیں اور آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے مرد کی تو وہ بیوی کبھی خوشی نہ رہ سکتی، کچھ نہیں، کبھی سکھی. اب بی بی فاطمہ کو دیکھ لینا، گھر میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. 2 دن کے فاقے، 2 دن کے فاقے. بلکہ بخاری کی روایت علامہ صاحب ملتی ہے کہ ما شابی آل محمد من خبزی شعیر متتابعین یومین، کہ 2 دن لگاتار پوری زندگی میں کبھی نہیں کھایا. یہ کیفیت کے کھانا. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں فرمایا کہ میری بیٹی کو کھانا کیوں نہیں دیا، لیکن فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو یہ تکلیف کس چیز سے پہنچے گی؟ فقر و فاقے کی وجہ سے کبھی شکوہ نہیں. یہ زبان انہیں ایک ماحول بنایا گیا کہ زبان کو کنٹرول. اور جس بات کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خود ان کے مزار اقدس پہ گیا اردن میں. جی تو میں جارڈن میں جب گیا تو یقین کریں کہ ان کی قبر اطہر پہ جب میں حاضر ہوا، میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی. سبحان اللہ. تو وہاں ایک عرب کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا یہ قدرتی خوشبو ہر وقت 24 گھنٹے یہاں سے آتی رہتی، یہ کوئی لگائی ہوئی نہیں، قدرتی. اور وہاں وہ بڑی حدیث لکھی ہوئی تھی اعلم بالحلال والحرام، جس طرف آپ نے اشارہ کیا. میری امت کا سب سے بڑے عالم حلال اور حرام کو جاننے والے، اور کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ہم سب کو ان کے قدموں میں اسٹوڈنٹ بنا کے شامل فرما دے. اتنے بڑے عالم کو، اور یہ وہ شخصیت ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما رہے ہیں اے معاذ انی لاحبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا رہ گیا اور کیا بچا؟ کچھ نہیں۔ اور ان اتنے بڑے عالم، اتنی محبت کا معیار، اور سمجھایا کیسے جا رہا ہے؟ جیسے چھوٹے بچوں کو سمجھایا، جیسے آپ نے بالکل زبان نکال کے دکھائی، ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سواری پہ سوار ہیں اور اللہ کے محبوب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مختلف باتیں بتاتے رہے، جیسے آپ نے ذکر فرمایا نماز کا، فلاں 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 یہ کرنا۔ ان کو یمن حاکم بنا کے بھیجا جا رہا تھا۔ آخر میں فرمایا الا ادلک بملاک ھذا کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ نہ پیش کروں؟ اے رسول اللہ وہ کیا؟ تو فرمایا کف ھذا، اس کو تھامے رکھنا، تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ تو غصہ یہ انسان مطلب کو یہ کتنی اہم چیز ہے، معافی کیجیے قطع کلامی کے لیے، کتنی اہم چیز ہے کہ یہ بتایا جا سکتا تھا آرام سے کہ زبان پہ قابو رکھ لینا، جی، لیکن پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ جی بالکل، اس کی اہمیت کا اندازہ کروایا اور ساتھ ہی ساتھ عملاً کر کے بتلایا کہ بھئی اس کو روکنا ہے، حالانکہ کہتا ہے زبان کو روک لینا۔ بالکل جی بالکل۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں بہن کے جن کو بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک ہر غزوے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کا اور ہر جگہ خدمت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اور احد میں تو آپ نے فرمایا تھا میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، حضرت زبیر بن عوام بھی کھڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو سعادت ملی وہ ابو دجانہ کو ملی، اور پھر کفار کے جمگٹے میں ایسے داخل ہوئے کہ صفوں کو کہنا بڑا آسان ہے، چیر دیا، چیرتے ہوئے اینڈ تک گئے۔ اور اینڈ میں ایک خاتون کھڑی تھی جن کا نام ہے ہندا، حضرت ابو سفیان کی جو زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان، ان کی شہادت کا بھی یہ سارا معاملہ، ساری ترتیب۔ تو ان کے سر پہ نا یوں تلوار رکھی باقاعدہ، تو اس نے چیخ ماری تو اپنی تلوار پیچھے کر لی۔ تو زبیر دیکھ رہے تھے کہ تلوار کیوں پیچھے ہٹا دی؟ کہ مجھے حیا آئی کہ اللہ کے محبوب کی تلوار ہو اور وہ عورت پر چلے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری یہ زبان جس کے بارے میں فرمایا جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان، اس تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن اللہ کی قسم زبان سے لگایا ہوا زبان کا لگایا زخم یہ کبھی نہیں بھر سکتا۔ فرمایا ساتوں سمندر مل کر زبان کا لگائے ہوئی آگ کو نہیں بجھا سکتے، اور زبان کا ایک میٹھا بول ساتوں کڑوے سمندروں کو میٹھا کر دیتا ہے، حلاوت لا سکتا ہے۔ تو تلوار پیچھے کر لی، واپس آئے، اور واپسی میں ایک بہت بڑے جنگجو سے مقابلہ ہوا، دونوں طرف جو ہے لشکر تھم گئے کہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، تلوار آ کے دی۔ ان کے سینکڑوں واقعات اور فضائل ہیں، لیکن میں جو اصل بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ دنیا ان کے پاس بڑی بڑی دور سے آتے تھے کہ یہ وہ خوش قسمت ہیں، بدر میں تھے ہی ٹوٹل 313 اور آخر تک بڑے کم رہ گئے تھے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ دنیا سے ویسے تشریف لے گئے، کچھ بیماری کی وجہ سے نہ تشریف لے جا سکے، لیکن یہ وہ خوش قسمت ہے کہ ہر جگہ شریک ہوئے۔ تو ان سے کو آ کے پوچھتا کہ آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو ہر ایک کو پوچھنے والا یہ سمجھتا، یہ کہیں گے میں بدری ہوں، پوچھنے والا یہ سمجھتا کہ احد میں اتنا بڑا کارنامہ کہ حضور علیہ السلام کی دعائیں لیں اور میں تو نے واقعی تلوار کا حق، اور مختلف کارنامے، صحابی ہونے کا ٹائٹل ان کے پاس موجود، بدری ہونے کا ٹائٹل موجود، سارے ٹائٹل موجود، لیکن کسی کا ذکر نہ کرتے۔ فرماتے میرے پاس 2 نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں جنت میں سب سے اونچے مقام پہ جاؤں گا۔ ان ارجا عملی عندی، 2 چیزوں کو میں سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اور اگر ہم خود اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہم یہ دعویٰ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے؟ نہیں، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، ایک دعویٰ کا، آج تک میری زبان سے بچا کوئی نہیں، یہ آج کے دور میں ہم یہ بالکل۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عمران بھائی ابھی تو حال ایسا ہے، اگر اپنا ہی آپ محاسبہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اس بات کو 2 یا 3 دن یا مہینہ بھی گزر گیا، لیکن آپ اس طاق میں رہتے ہیں، سوچ میں رہتے ہیں کہ ایک دفعہ آئے تو صحیح وہ شخص سامنے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے تو اس کی طبیعت صاف کرنی ہی ہے۔ ہمیں کہاں سے یہ تربیت اور درس ہمیں مل رہا ہے، اور ہم آج دیکھ رہے ہوتے پورے پورے گھر ناظرین برباد ہو جاتے ہیں صرف اس زبان کے استعمال کی وجہ سے۔
اعتدال کی پھر بات آ جاتی ہے جہاں ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں اور پھر احادیث مبارکہ میں 8 دفعہ صرف اور صرف ایک ہی حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے جو اعتدال کے حوالے سے ہے. اور پھر یہیں پر یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات، وہ غصہ، زبان پہ کنٹرول اور پھر یہ اعتدال کی بات یہاں پر آ جاتی ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی. وجہ وجوہ تخلیق کائنات، مولا علی کرم اللہ وجہ کو اگر دیکھا جائے، آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ دنوں پہلے ہماری ٹرانسمیشن کے دوران ایک قصہ سنایا تھا کہ جس وقت ان کی شہادت کا عمل تھا، اس دوران ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کی شہادت کا وہ عمل ہے، غالباً آپ نے سنایا تھا، شہادت کے عمل کے دوران بھی وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جو گھر والے آس پاس ہوتے ہیں، اگر ہم یہ اس وقت کی پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں، اس وقت پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کچھ عجیب و غریب سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ایسا کچھ ہو جائے، خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ہو جائے، تو وہ ہم تکلیف، وہ درد، وہ کرب یقیناً ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے. لیکن مولا علی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو سزا دیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. عالم یہ ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر ہماری تعلیمات کو دیکھیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیوں، کس وجہ سے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع بڑا اچھا ہے اور اہم بھی ہے اور اس کے پہلو بھی مختلف ہیں. غصہ ایک الگ چیز ہے، زبان ایک الگ چیز ہے. زبان کے ذریعے سے آپ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن غصے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا منبع زبان ہے. اس لیے میرا خیال ہے خود زبان کو الگ سے موضوع سخن بنا کر اس پر ایک ڈیٹیل میں گفتگو کی ضرورت ہے اور غصے کو الگ سے موضوع بنا کر اس پر ایک ڈیٹیل سے گفتگو کی ضرورت ہے. مثلا عام طور پر چغلی ہے، زبان سے ہوتی ہے، غصہ نہیں ہوتا اس میں، لیکن چغلی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. عام طور پر تہمت ہے، غصہ نہیں ہوتا تہمت میں، لیکن اس کا ذریعہ کیا ہے؟ زبان ہے. لہذا زبان کے ذریعے سے بہت سارے کام انجام پاتے ہیں جن میں غصہ شامل نہ ہو، جبکہ آج آپ کا موضوع تھا غصہ. جی اور غصے کا ہم نے جب دیکھا تو قطع کلام کی معافی کہ 90% آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ زبانی غصہ ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہر شیر پر سوا شیر ہے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے کہ بھائی ہاتھ کا استعمال نہ کیا جائے. زبانی غصہ جو ہے وہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کی سیاست میں بھی دیکھ رہے ہیں، معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس پہ ایک ساتھ ہی زبان کا استعمال ہو نہ ہو، لیکن یہ غصہ ہے ہی ایسی چیز جو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے. کوئی شک نہیں. غصہ دیکھیں، سوال یہ ہے، غصے کو عربی میں غضب کہا گیا ہے. آیا انسان کے اندر یہ چیز اللہ نے رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ اگر رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ آیا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان کو اس کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ کہیں پر جائز ہے اور کہیں پر ناجائز ہے. بہت ٹھیک. اس لیے اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر اللہ کے دین کے دفاع کی ضرورت ہے وہیں پر یہ غصہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اگر آپ کا غصہ نہ ہو، غضب نہ ہو، تو آپ بالکل لا تعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جہاں آپ کی غیرت کی حفاظت کی ضرورت ہے وہاں پر غصہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ آپ بے غیرت کہلائیں گے. جو کچھ آپ کی عزت پارا پارا ہو رہی ہوگی آپ بالکل لا تعلق بنے رہیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر غصہ نہیں ہے. اگر آپ کی ناموس پر، آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو اس حملے کے مقابلے میں اگر آپ کے اندر یہ غضب کی خصوصیت نہ ہو تو آپ کبھی بھی اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، اپنی عزت کا، اپنی ناموس کا دفاع نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ یا غضب وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے ایک ضرورت کے تحت. اب اس ضرورت کے مقام پر اس کا استعمال کرنا بالکل اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اور جہاں اس مشیت سے آپ انحراف کر جاتے ہیں وہاں پر منع ہے. اسی طرح سے جس طرح سے کھانا ہے، کھانا آپ کی ضرورت کے مطابق ہے تو نعمت ہے، اس سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کے لیے زہر ہے. باقی بہت ساری آپ اس طرح کی مثالیں دے سکتی ہیں. اب یہ جو غصہ ہے یہ اصل میں انسان کے اندر پیدا ہونے والی وہ آگ ہے جس کا اظہار اس کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے ہوتا ہے. زبان اس کا ایک حصہ ہے، ورنہ بعض اوقات ہو سکتا ہے آدمی کسی کی توہین آمیز اس کے رویے کو دیکھے، خاموش رہے، کسی سے کہے، وہ جا کے اس کا حساب برابر کر دے. اس نے تو کوئی غصہ نہیں کیا بظاہر، لیکن اپنے اندر کی اس آگ کو بجھانے کا اس نے وہ رستہ ڈھونڈا. غصہ ہے لیکن اظہار نہیں ہوا.
نہ ہاتھ سے اظہار ہوا، نہ زبان سے اظہار ہوا، نہ چہرے سے اظہار ہوا. تو اس لیے غصے کو دیکھنا چاہیے. غصہ ہے کیا؟ غصہ آپ کے اندر پیدا ہونے والی وہ کیفیت ہے یا وہ آگ ہے جو اندر سے آپ کو جلا رہی ہے. اب اگر آپ اللہ کے دین اور حق کے دفاع کے لیے جل رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی ان باتوں کی وجہ سے جل رہے ہیں جس میں آپ کی ذات انوالو ہے، جس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے مفادات انوالو ہیں، لیکن اس جلن کی وجہ سے اس کا غلط امپیکٹ، منفی اثر دوسروں پر پڑتا ہے، وہاں پر شریعت نے آپ کو مکمل طور پر روکا ہوا ہے. اس لیے آپ کو دونوں طرح کے اظہارات نظر آتے ہیں، دونوں طرح کے. اب آپ آئیے اولیاء اللہ کے حوالے سے، خود قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے. مثلا حضرت موسیٰ کی آیات دیکھ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے غیرت کا اظہار کیا، دین کے دفاع کے لیے میدان میں اترے، تو ظاہر ہے اسی غضب سے انہوں نے کام لیا. لیکن جہاں پر اللہ کے بندوں پر یا اللہ کی مخلوق پر رحم کی بات ہے، وہاں پر پھر اس کو مکمل طور پر روکتے ہیں. مثلا سانپ کا کام کاٹنا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے اندر اللہ نے ودیت کر رکھی ہے. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ سانپ کو مارنا یا سانپ کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس کو حق حیات دینا. سانپ کو مارنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن سانپ کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بچانا آپ کے ذمہ ہے، لیکن اس کو مارنا نہیں. مارنے سے اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو روک لو. یہاں پر آپ نے اپنے غضب کو روکا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ جو غضب ہے یہ ہے آگ. اس آگ سے، اس آگ کا جو اظہار ہوتا ہے، اس اظہار میں دوسروں کے جلنے سے پہلے انسان خود جلتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ غضب پر کنٹرول کرو، اس پر پانی ڈالو. غضب انسان کے اندر پیدا ہونے والی وہ نیچرل کیفیت ہے جو کسی بھی معاملے میں پیدا ہو سکتی ہے. لیکن کب؟ جب انسان اپنے اعضاء، جوارح، خیالات، افکار اور محسوسات پر کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو. اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ غضب پر کنٹرول پا سکے. جس کی عقل کامل ہوگی اس کا غضب عقل کے تابع ہوگا. سبحان اللہ. جس کی عقل کامل نہیں ہوگی اس کا غضب اس کی ہر دوسری چیز پر غالب ہوگی. بے شک. لہذا اس طرح سے اگر آپ وہ کریں گے، جدا کریں گے، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی راہ کے راہی ہیں ان کا غضب اللہ کے غضب کے تابع ہے، اور ان کی رحم، ان کے اندر رحم کی خصوصیت بھی اللہ کے رحم کے تابع ہے. اب آپ نے جب یہ سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات میں، اہل البیت کے بڑے بڑے افراد کی ذات میں، اور اسی طرح سے صحابہ کرام جو نبی کریم کے پروردہ ہیں ان کی ذات میں آپ کو یہ خصوصیات اس شخصیت کے درجے کے مطابق آپ کو منعکس ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ ذرا دیکھیں، کربلا کا میدان ہے اور سامنے لشکر یزید ہے. یہاں پر تمام افراد یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کا غم بڑھتا ہے آپ کا جذبہ انتقام بھی بڑھتا ہے. نیچرل ہے، یہ انسانی نیچر ہے. لیکن روایات کہتی ہیں کہ جیسے جیسے افراد کی تعداد میں کمی، شہادتوں میں اضافہ اور درد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت، تمازت اور شوق شہادت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اللہ اکبر. کیوں؟ عقل غالب ہے اور اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. یہی چیز جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، شب ضربت، جب ابن ملجم کے بارے میں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو پہلے بتا چکے تھے کہ اس مقدس مہینے میں دو شقی ترین افراد ہیں یا واقعات ہیں، جس میں ایک ناقہ صالح کا قاتل ہے اور ایک تمہارا قاتل ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس مقدس مہینے میں جس میں اتنی برکتیں ہیں، شقی ترین انسان تمہارے سر کے خون سے تمہارے ریش مبارک کو خضاب آلود کرے گا اور خونی کر دے گا. تو وہاں پر پوچھا کہ میں آپ کے دین کے رستے میں با استقامت، پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس وقت؟ کہا ہاں تم میرے دین پر ہو گئے جب یہ واقعہ ہو رہا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بہت پرانی بات ہے، یہ آپ کے وصال کے موقع کی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. لہٰذا جنگ احد میں اور جنگ بدر میں بھی دو واقعات میں مکس کر رہا ہوں. جنگ بدر میں یہ ہوا یا احد میں کہ امیر المؤمنین نبی کریم کی بارگاہ میں آئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آج بچ گیا, شہید نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تھا کہ شہادت تمہارے مقدر ہے. فرمایا کہ وہ آئے گا وہ دن. امام علی علیہ السلام کو شہادت کا ایسا شوق. اب جب 21 رمضان کا موقع آتا ہے یا 19 رمضان کی شب ضربت پڑتی ہے تو اس وقت جو وصیت فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے, اس لیے اب اگر میں جانبر ہوا, بچ گیا, تو میں جانوں اور میرا کام جانا ہے. میں انتقام لیتا ہوں یا معاف کر لیتا ہوں, یہ مجھ پر ہے. لیکن اگر میری شہادت ہوئی تو تم نے ایک ضرب سے زیادہ نہیں مارنی, ایک ہی ضرب. اچھا دوسری بات, جب دودھ لایا گیا تو کہا کہ جاؤ پہلے اس کو پلا دو, اس لیے کہ وہ بھوکا ہے. اللہ, یعنی یہ انسان کے اس وجود کے معراج کو بیان کرنے والا واقعہ ہے کہ انسان کی تمام تر اندر کے ان احساسات, اس کے اندر جو جذبات ہیں, اس پر جب عقل غالب ہو تو انسان کی تمام چیزیں عقل کے تابع ہوتی ہیں. یہ کس موقع پر آپ نے اس کی منظر کشی جو ہے وہ پچھلے ہماری کچھ جب گفتگو ہو رہی تھی تب آپ نے فرمائی تھی کہ چوٹ ایسی لگی ہوئی ہے کہ سر جو ہے جی پھٹا ہوا, کھلا ہوا ہے, بالکل لہو جو ہے وہ بہ رہا ہے, لہو لہان ہوئے میں. اور اس وقت یہ عالم ہے مولا کائنات کا, یہ عالم ہے اس وقت کہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اس کا سانس پھولا ہوا ہے, وہ گھبرایا ہوا ہے, دودھ اسے پلاؤ, اور مجھے پھر نہیں. علامہ صاحب جو آپ نے بات کی نا کہ غصے کی بھی دو قسم ہے, کہ ایک وہ وقت ہے کہ اگر وہاں پر آپ کا غصہ نہ آئے تو یہ آپ کی غیرت پہ سوال ہے, اور ایک وہ وقت, اور یہی پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کا پھر وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ عرب کا سب سے طاقتور شخص ان کے سامنے موجود ہے, اسے چت کر دیتے ہیں, وہ اپنا لعاب ان کے چہرے مبارک پر پھینک دیتا ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہہ اسے چھوڑ دیتے ہیں, یہ کہہ کر کہ اب اس میں میرا غصہ, اس میں میری انا شامل ہو گیا, اب اگر میں نے اس کو مارا تو یہ اللہ رب الجلال کے لیے نہیں بلکہ یہ میری ذات کے لیے ہوگا, اس لیے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ صرف تاثر جائے گا, یہ تاثر جائے گا, وہ مار اللہ کے لیے ہی رہیں گے, اب لوگوں کو یہ تاثر جائے گا, یہ تاثر کہ اب اس کا غصہ میری ذات میں آ گیا. تو میں آپ کی جانب یہ غصے والی بات کو لے کر آؤں گی, لیکن اس سے پہلے ایک جملے کا میں اضافہ کر دوں. صرف دیکھیں, انسان کو اللہ نے کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے, کمال تک, اور کمال کی معراج پر نبی کریم کی ذات فائزہ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کہا گیا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو, پہنچ نہیں سکتے, چلو سفر جاری رکھو. اس سفر میں اسی لیے ہمیں کہا گیا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. اس کمال تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ انسان عقلی طور پر اپنے جذبات کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھے اور ان جذبات کو وہاں استعمال کرے جہاں پر عقل کہتی ہے, اور عقل اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی مشیت. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی فہیم کہ جیسے علامہ صاحب نے جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا, غصہ کرنے والا وہ شخص, اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں, ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے, نظر آتا ہے کہ وہ شخص جو غصہ کرتا ہے, بد زبان ہوتا ہے, بد کلام ہوتا ہے, تو پھر وہ دوسرے لوگوں کو بھی گناہ کرنے پر ایسے مجبور کرتا ہے کہ پھر اس کے سامنے تو کوئی بات نہیں کر سکتا, پھر پیچھے بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہوتی ہے. تو غصہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں پہنچا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کے لیے بھی سب سے بڑا, اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ گناہ کا باعث بن رہا ہوتا ہے. ایک جملہ میں بول دوں, پھر آغا صاحب آپ کے پاس وظیفے کے لیے ہم آ رہے ہیں. ابھی آپ نے جو ہے وہ فرمایا کرن, بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ ڈر جاتے ہیں سامنے والے سے کہ وہ غصے میں ہوتا ہے تو پیچھے جا کے غیبت کرتے ہیں, اور یہاں ذکر ہوا ہے کربلا کا. کربلا اسی لیے تو ہوئی, اللہ, یہی تو وجہ ہے, یہی تو بتانا ہے کہ ظالم جتنا بھی طاقتور ہو جھکنا نہیں بس. تو کربلا کا ذکر آپ کہیں پر بھی چلے جائیں, کربلا آ ہی جاتی ہے درمیان میں. آغا بھائی, آپ کے لیے وظیفہ بھی آج اس سے ریلیٹڈ آیا ہوا ہے. یہ حامد صاحب ہیں, والدہ کا نام انہوں نے فاطمہ بتایا ہے, اور کراچی سے ہی تعلق ہے. کہتے ہیں کہ گھر جاتا ہوں تو چڑچڑاہٹ کی وجہ سے بچوں پر بہت غصہ کرتا ہوں, اس پر کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے فرمائی. غصہ جو ہے وہ جب آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود اس کا شکار ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کا امپیکٹ سامنے والے پہ جاتا ہے. اچھا, غصہ ہونا, شارٹ ٹیمپرڈ ہونا, اس سے سب سے زیادہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اس کے بعد جو اس کے اثرات ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ فالج کے اثرات ہوتے ہیں. جتنے بھی فالج کے کیسز میں نے ڈاکٹروں سے ڈسکس عموماً کیے ہیں تو زیادہ تر ان کے پیچھے ہائی بلڈ پریشر, غصہ, شارٹ ٹیمپرڈ ہونا, یہی ساری چیزیں نکلی ہیں. یہ دیگر جو
عوامل ہوتے ہیں خوراک کے، جس میں اوور ویٹ ہونا، وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. سب سے پہلے یہ کہ کیا ان کا غصہ تیز ہے، کیا یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو ان کا بی پی شوٹ کرتا ہے، اس سے ان کو برین ہیمریج بھی ہوتا ہے، اس سے ان کو فالج بھی ہوتا ہے. تو خدا کا واسطہ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے اوپر اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو فالج ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، تو آپ زندگی بھر محتاج رہیں گے. آپ کو ٹھیک ہونے میں پھر پہلے جیسے آپ نہیں ہو سکتے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جس گھر میں کلکل ہوتی ہے نا، وہاں سے برکت چلی جاتی ہے. آپ کے گھر میں، جس گھر میں، آپ یہ دیکھ لیجئے اٹھا کر اس بات کو غور سے، جہاں پر میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے، بچوں میں اختلافات ہوں گے، جہاں پہ گھر کے لوگ ایک دسترخوان پر ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، وہاں پہ بے برکتی ہوگی. جہاں پہ کلکل ہوگی وہاں پہ روزی روزگار کے مواقع کم ہو جائیں گے، بالکل اپرچونیٹیز بالکل نہ ہونے جیسی ہو جاتی ہیں. اچھا، تو ان کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کے بعد ہر نماز کے بعد جو ہے نا، یہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، چاروں کل اول و آخر درود پاک پڑھ کے دعا مانگے. دیکھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھے گا اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو تمام گھر کے لوگ اس بات کے اوپر آج سے تہیہ کریں، اس رمضان المبارک سے، یہ عشرہ مغفرت کے عشرے سے، کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد 1 سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 آیت الکرسی پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. دوسرا، عشاء کے بعد 111 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ وظیفہ ہے جو شیطان کو آپ سے بہت دور رکھتا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جہاں کثرت سے اس کا ذکر ہوگا وہاں پر انشاءاللہ شیطان نہیں ہوگا. جہاں پر شیطان نہیں ہوگا وہاں پر برکت ہوگی، امن ہوگا، جھگڑے فساد پھڈے اس طرح کی چیزیں عموماً نہیں ہوں گے. اور جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ اللہ رسول کا بہت بڑا کرم ہوگا انشاءاللہ. ایک اور سوال میں کر لیتی ہوں پھر جو ہمارے منہاج بھائی نے جواب دیا، اس کا معنوی پہلو اگر آپ اجازت دیں، چونکہ سوال ایسا تھا کہ میں جب گھر جاتا ہوں چڑچڑا ہو جاتا ہوں، اور چڑچڑے پن کی وجہ سے ظاہر ہے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام ناظرین کے لیے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی ایسی خصوصیات ہیں، مثلا چڑچڑاپن، غصہ، غضب، یہ کسی نہ کسی حیوان کی خصوصیت ہے. یہ یاد رکھیے. بے حیائی کسی حیوان کی خصوصیت ہے، زیادہ باتونی ہونا کسی حیوان کی خصوصیت ہے، زبان سے کسی کو ہمیشہ ٹارچر کرتے رہنا کسی حیوان کی خصوصیت ہے. اس لیے انسان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس حیوان کی خصوصیت زیادہ ہے، اور اگر یہ انسان اپنے بارے میں پہچان سکے تو پھر اپنی اصل روح کو پہچان سکتا ہے. اس کے اندر اصل روح کس کی ہے، انسان کی ہے یا حیوان کی ہے. اب اسی نقطے پر آئیں، میں اپنے بہت بزرگ کی بات آپ کو سناؤں گا. استاد آیت اللہ شہید مطہری بہت بڑے مجتہد تھے. ان کی کم از کم 100 کے قریب اس وقت کتابیں ہماری اپنی مارکیٹ میں اردو زبان میں موجود ہیں. مختلف زبانوں میں انہوں نے کتابیں لکھی اور بہت بڑے نامور. وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاد تھے علی آغا شیرازی، جن سے میں نے نہج البلاغہ پڑھا. ایک دن میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے ان کو دیکھا. اگر نہج البلاغہ جو کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے کلام پر مشتمل کتاب ہے، 3 حصے ہیں اس کے، خطبات ہیں، مکتوبات ہیں اور کلمات قصار ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے، ان پر مشتمل ایک جلد میں کتاب ہے. فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ اگر یہی نہج البلاغہ انسانی شکل اختیار کرے تو میرے اس استاد کی شکل میں شاید سامنے آئے. یعنی ایسے مہذب تہذیب نفس کے حامل اور پہنچے ہوئے بزرگ. کہتے ہیں ایک دن جب ہم ان کی درس میں بیٹھ گئے، میں اور میرا ساتھی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ رات میرے تھے ایک عجیب واقعہ ہوا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھا میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں اتارا گیا. جیسے ہی مجھے قبر میں اتارا گیا، چونکہ ان کو امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ عشق تھا، کہ جیسے ہی مجھے قبر میں اتارا گیا اور لوگوں نے قبر کا دروازہ بند کیا اور چلے گئے، ویسے ہی ایک دروازہ کھلا اور ایک سفید رنگ کا کتا میری قبر میں داخل ہوا اور مجھ پر حملہ آور ہوا. میں نے فوراً بے ساختہ کہا یا حسین. کہتے ہیں اس موقع پر امام حسین سلام اللہ علیہ میرے سرحانے تشریف لائے، اشارہ فرمایا، کتا نکل گیا. میں نے پوچھا کہ مولا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، یہ کتا کہاں سے آیا؟ فرمایا تم جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو تم پر باہر کے تھکن کی وجہ سے جھنجھلاہٹ طاری تھی.
اور جب تم گھر میں داخل ہوئے تمہارے چہرے کی اس برف روختگی اور جو ایک خاص کیفیت تھی اس کو دیکھ کر تمہارے گھر والے ڈر گئے تھے. یہ کتا تمہاری وہی کیفیت تھی جو تمہاری قبر میں اس طرح سے داخل ہوا. یہ ایک انسانی حقیقت کا نام ہے. انسان کی صفات اس دنیا میں جسم اختیار کر کے تجسم کے ساتھ انسان کے سامنے آتی ہیں, خصوصیات, وہ عادات. اس لیے اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے باہر نکلنے نہ دیں اس کو, کسی اور تک اس کو پہنچنے نہ دیں. آپ نے اتنی حیران کر دینے والی بات کی ہے کہ جو حیوانی خصوصیات, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو ذرا جانچیں, دیکھیں کہ ہم انسانی خصوصیات کے ساتھ ہیں یا حیوانی. اور تمام بہنیں اس وقت آئینوں کے سب اس وقت سحر کا انتظام کر رہی ہوں گی, بندوبست کر رہی ہوں گی. تو اب جو میں علماء کرام سے دونوں سے ایک بڑا اہم سوال خواتین کے حوالے سے کرنے جا رہی ہوں, جو آپ تمام لوگوں نے ضرور سننا ہے, ضرور دیکھنا ہے, وہ میرے اپنے لیے بھی بڑا اہم ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کیونکہ ہم غصے کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں, غصے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ اسد بھائی آپ کو غصہ تو نہیں آیا ہوگا, کافی دیر ہو چکی ہے اور آپ کی ابھی تک شمولیت اس گفتگو کے بعد تو آئے گا بھی نہیں کبھی. بالکل. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ایک کلام سنیں اور پھر اس کے بعد میں علماء کرام کی جانب. کیا سنا رہے ہیں اسد بھائی آج, پہلے یہ بتائیں. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا پڑھا, ماشاءاللہ, وہ بہت معروف کلام ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. سبحان. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے. وہ جو عرش حق کے قریب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میں غم و علم میں ہوں مبتلا, کوئی کیا کرے گا میری دوا. میرا دو جہاں میں تیرے سوا شاہ اور کون طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی. میرا دل مقام حبیب ہے,
میں مریض عشق رسول ہوں. جیتے رہے اسد بھائی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سبحان آپ کو اور سوز دے آپ کی آپ کے اس جملے کو ہمارے اوپر لازم کر دے کہ میں مریض عشق رسول ہوں. بس یہی تو رہ گیا ہے, اور رہ کیا گیا ہے عمران بھائی ہماری زندگی میں, کہ عشق رسول ہی تو ہمیں پانا ہے, اور یہ ہمارا سرمایہ ہے. لیکن میں بڑے ہی مطلب مجھے بڑا افسوس ہے علامہ صاحب آپ کی موجودگی میں, عمران بھائی آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرمایہ ہم لٹا رہے ہیں, دنیاوی محبتوں میں پڑھ کر اس سرمایہ کو ہم لٹا رہے ہیں, ہم برباد ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اور جب تک ہم دعویٰ نہیں کر سکتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا, کہ جب تک ہمارے ماں باپ, ہمارا مال, ہمارا خاندان سب کچھ ان پر قربان. بالکل. یقین جانیے اتنا افسوس ہوتا ہے عمران بھائی کہ جب لوگ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ, مطلب ڈنمارک میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کئی سال پہلے, لوگوں نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹس تک ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیے. اتنے جو ہیں خود غرض ہو گئے لوگ اس احتجاج میں. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ اتنے فالوورز ہیں, اتنے لائکس ہیں, اتنے یہ ہیں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹس تک ڈی ایکٹیویٹ نہیں کیے. اصل یہ ہمارے عالم پہ رحم فرمائے اور اپنے حبیب سے پکا رشتہ نصیب. بات یہ ہے کہ دیکھیں اغیار جتنی کوشش کر لے, لیکن عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے عاشق رسول کے سینے میں کہ وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. وہ بڑھتا رہے گا, وہ بڑھتا رہے گا. بڑھنے کی وجہ سے ہی تو وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں نا. بالکل, کہ یہ آگ جو ہے یہ عشق رسول کی پوری دنیا میں, اور جتنا دبائیں گے اتنی شدت سے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی. 10,000 رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہدین, پھر ان کی کمی تھوڑی ہے, وہ بڑھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں آپ لوگوں سے, آپ دونوں علماء کی موجودگی میں جو سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ بڑا امپورٹنٹ, آج کی خاتون کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک جانب تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی سے نرم مزاجی سے بات نہ کرے, آرام سے ٹھنڈے مزاج سے بات نہ کرے کہ غلط تاثر جائے. لیکن اب اگر ہم آج کا احاطہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں خواتین الحمدللہ نظر آتی ہیں, فیلڈز میں نظر آتی ہیں جو مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اب یہاں پر 2 مسائل آتے ہیں. ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر خاتون کسی سے نرم مزاجی کے ساتھ, اپنے سٹاف کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ اگر نرم مزاجی سے بات کرتی ہے, خوش مزاجی سے بات کرتی ہے, تو فی زمانہ معاشرہ تو یہی چل رہا ہے کہ پھر یا تو خاتون کے کردار کے حوالے سے سوچا جاتا ہے, یا اسے فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو خاتون بالکل صحیح ہے, تو سب کے ساتھ فری ہو جاتی ہیں. دوسری طرف اگر وہی خاتون سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہیں, ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہیں, میں اپنی بات کر لیتی ہوں, تو پھر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ غصے میں رہتی ہیں. اب اگر وہ خواتین جو غصے کی اس وقت بات سن رہی ہیں تو وہ اپنے لیے کیا سوچیں, ذرا ان کے لیے رہنمائی فرمائیے گا کہ غصہ بھی نہیں کرنا, تحمل مزاجی سے بات بھی نہیں کرنی, کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بہن. گزارش یہ ہے کہ اعتدال کی راہ میں چلنا ہے. جو حکم دیا گیا ہے کہ غصے کے ساتھ رہیں خواتین, مراد اس سے یہ ہے کہ غیر محرم مرد کا التفات ادھر نہ ہو, اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے کام کو پورا سر انجام دیا جائے, احسن انداز میں دیا جائے, لیکن اس انداز کو, اس کیفیت کو کہ کوئی انسان غلط سوچنے پہ مجبور ہو, اس حد تک نہ جایا جائے. صحیح. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها, میانہ روی اختیار کرو, اعتدال کی راہ اختیار کرو. تو اتنے غصے میں بھی نہ آئے کہ آپ کو کوئی کڑوا سمجھ کے پھینک دے, اور اتنا پیار بھی نہ دیں کہ آپ کو کوئی نگل لے. تو اعتدال والی راہ. البتہ آج مرد حضرات بھی اپنی بیوی کا فون آ جائے تو کہتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور کسی اور خاتون کا فون آ جائے تو بے شک ایک گھنٹہ بات ہو جائے, یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے خواتین اپنے گھر میں رہتے ہوئے خامن کے لیے بننا, سنورنا, پیار دینا, اپنائیے دینا, یہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور یہی وجہ بن رہی ہے طلاق کی ریشو بڑھنے کی. ایک بڑی وجہ میں عرض کر رہا ہوں, بہت بڑی وجہ. کسی پروگرام میں جانا ہے, کسی محفل میں جانا ہے, تو پورا وہ محبت کا انداز وہاں, چاہے وہاں وہ میل ہیں, فیمیل ہیں, سب کچھ, لیکن مرد جب گھر میں آئے گا تو وہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ مختلف حیوانات ہمارے اوپر مسلط ہوئے تھے, جس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اپنے دل دماغ کو صحیح استعمال نہیں کرتے وہ اللہ کے کاغذوں میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز عرض کرنی تھی. دوسرا, آج کا جو ہمارا موضوع غصے کے اعتبار سے, اس میں ایک دو گزارش عرض کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جی ضرور. غضب کا لفظ عربی میں غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جہاں پر بھی غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں, تباہی کی انتہا کے لیے ہوا ہے. مثال کے طور پر
سورہ فاتحہ میں ہم بار بار ایک لفظ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں سے بچانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی جو لعنت اتری ہے وہ یہود پہ اتری ہے، مغضوب سے مراد یہاں یہود ہے۔ اس کے بعد غضب کا لفظ آپ عربی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں، الغضابی، الغضوب، الغضوب چیچک کے اس مریض کو کہتے ہیں کہ جس کا پورا بدن بیماری سے بھر چکا ہو، سرخ ہو چکا ہو، وہ تباہ ہو چکا ہو۔ اور الغضوب اس سانپ کو کہتے ہیں جس کا ڈسا پانی نہ مانگے۔ تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا ڈسا ہوا بھی پانی، میں الحمدللہ پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں بیانات کے لیے جاتا ہوں، اور پھر دوبارہ وہ دوسرا مطلب نہ لے لیجیے گا کہ پتہ نہیں، وہ ایک آدمی ہمارا دوست مذاق میں کہنے لگا، ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگا کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ آپ بار بار عمرے پہ جا رہے ہو، تمہارا گناہ ہی معاف نہیں ہو رہا۔ تو ایسے ہی وہ مجھے اکثر دوست کہتے ہیں تو جیل میں بہت زیادہ جاتا، تو ان سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تو ہر دوسرے دن جیل پہنچا ہوتا ہے۔ تو جیل میں الحمدللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے تو میں قیدیوں سے بقیہ گناہوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا کہ بھی کون کس گناہ کی وجہ سے ہے، لیکن غصے کے متعلق میں ضرور پوچھتا ہوں اصل بھائی غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا، تو 70 سے 80% ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مانیں گے 70 سے 80% ہاتھ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور سامنے آ کے بیٹھ گئے، مد دین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پورے دین کا خلاصہ بتائیں، پورا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ پھر وہ دائیں آ کے بیٹھے، بائیں آ کے بیٹھے، یہی سوال ریپیٹ کیا۔ چوتھی مرتبہ وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور پھر یہی سوال کیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تو ہر طرف دیکھتے تھے، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ہر طرف دیکھتے تھے۔ پیچھے جا کے بیٹھے تو یہی سوال ریپیٹ کیا، مد دین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پورا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تغضب، غضب کرنا چھوڑ دو، تم نے پورے دین پہ عمل کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک میرے آپ کے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں، میرے آپ کے ساتھ ایک سودا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جنید جمشید مرحوم کی برسی تھی تو ان کی ساری فیملی آئی ہوئی تھی، سارے بچے ان کے آئے ہوئے تھے، ایک شو پہ ہم پروگرام کر رہے تھے، تو میں نے ان بچوں سے کہا، میں نے کہا میں نے آپ کے بابا کو سینکڑوں وظائف بتائے، میرا 18 سال سے ان سے تعلق تھا، انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے ضرور کہ وہ کیا غصہ پینے والا شخص تھا۔ عملاً باتیں کرنی بڑی آسان ہے، آپ مجھے کہنا اخلاق کے اوپر گفتگو کرو تو میں 10 گھنٹے، غصے کنٹرول کرنے پہ گفتگو کرو تو 10 گھنٹے بات کروں گا، جب عمل کی باری آئے گی تو سب سے پہلے میری چھٹی۔ تو میں نے ان بچوں سے کہا، میں نے کہا ایک چیز صرف اپنے اندر لے آؤ، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے وہ کون سا وظیفہ مولانا؟ میں نے کہا غصہ کرنا چھوڑ دو، تمہارے بابا کے اندر یہ صفت اتنی زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سودا کرتے ہیں فہیم بھائی میرے آپ کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ بہن، سودا کیا کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرنی اذا غضبت، جب بھی تمہیں کبھی غصہ آ جائے اپنا غصہ نہ نکالنا، میری عزت کی قسم میں تمہیں 3 انعام دوں گا۔ اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں غصہ نہ نکالنا، میں تمہیں 3 انعام دوں گا۔ سب سے پہلا انعام فلا اہلکوک فی من اہلک، جب اسی گناہ کی وجہ سے لوگوں کی تباہی کا وقت آئے گا میں تمہیں دنیا آخرت میں تباہی سے بچا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تم نے میرے بندے اور بندی کو تباہی سے بچایا اپنا غصہ نہ نکال کر، میں اپنے غیظ و غضب سے تمہیں بچا دوں گا۔ دوسرے نمبر پہ اس وقت کی جو دعا تم مانگو گے، اس وقت کی مانگی دعا کو میں رد نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ جو انسان غصہ نہیں کرے گا، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا وعدہ ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود غصے کو چھوڑ دے گا۔ میرا حق ہے کہ میں آپ کے پاس میری ایک چیز آ گئی یا میرے پاس آپ کی چیز آ گئی، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے لیں، لیکن آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے غصہ نہیں کرتے تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جنت میں میرے قدموں میں فہیم آ جاؤ گے تم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 انعام، ہر دعا قبول ہوگی اس وقت پہ، آپ کی وہ دلی تمنا آپ یہ آزما کے دیکھیں۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ بھی پیش کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی، ہمارے استاد محترم مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایکس رے کی مشین ہے، یعنی کشف کا اللہ نے اتنا ان کو علم دیا ہوا تھا، اتنا علم دیا ہوا تھا کہ کئی
غیر مسلم ایجنٹوں کو انہوں نے کہا کہ بیٹا کس چکر میں پڑے وہ اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. کون سی غلامی میں؟ ان کو مسلمان کیا. اس لیول کی ہستی تھی. مولانا طاہر جمیل صاحب کے استادوں کے بھی استاد, تو ہمارے بھی الحمدللہ ہمیں بھی وہ شرف مل گیا کہ ان کے قدموں میں بیٹھنا آ گیا. ایک دفعہ انہوں نے اپنا خود واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ ہم سفر میں تھے تو ہمارے ساتھ ایک دوست تھا, تو وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا تھا, تو ایسی عربی بولتا تھا کہ عرب بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ تو نے کہاں سے عربی سیکھی ہے, تو عرب ہے؟ میں عرب نہیں ہوں. تمہارے خاندان کا وہاں رہنا, کوئی میرے خاندان میں وہاں بھی نہیں رہتا, کہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہو کہ وہ بھی نہیں پڑھا, عربی کہاں سے سیکھی؟ اور ایسی عربی بولتا تھا کہ عرب بھی حیران ہوتے تھے. اس نے عجیب جواب دیا, کہنے لگا میں نے یہ مسئلہ سنا ہوا تھا کہ غصے کے وقت کی مانگی دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے ساتھ ایک دفعہ میرے دوستوں نے مجھے مارا پیٹا, برا بلا کہا, مجھے بڑا دکھ ہوا, اور مجھے قدرت تھی, میرا ہلکا احباب بھی تھا, سب کچھ کے بدلہ لے سکوں, لیکن میں نے یہ مسئلہ سنا ہوا تھا تو میں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے عربی زبان سکھا دے. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ دن اور آج 16 سال ہو گئے ایسی عربی بولتا ہوں کہ عرب بھی حیران ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے سے سننے والے ان سے بھی بڑے تھے, مسکرا کے کہنے لگے او بھائی عربی تو ابو جہل کو بھی آتی تھی, یہ تو ہدایت مانگنے کا وقت. سبحان اللہ. واقعی کہ ہم کبھی کبھی جلد بازی میں ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جن سے بہتر چیز بھی مانگی جا سکتی تھی. تو عربی تو ابو جہل کو بھی آتی تھی. ابو لہب تبت یدا ابو لہب, ابو الحکم, اتنی حکمتوں کا باپ اس کو کہا جاتا تھا, لیکن ہدایت نہیں تھی. تو جب بھی غصہ آئے ہدایت مانگے. جیسے کچھ دن پہلے بھی شیخ عبدالرحمن سدیس کا واقعہ بھی میں نے عرض کیا کہ بیٹے کی حرکت پہ غصہ آیا کہ گھر میں فقر و فاقہ مہمان آئے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے کیا کہ کھانے پہ مٹی ڈال دی. اس وقت غصے کے وقت ماں نے کیا دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو حرم کا امام بنانا. تو یہ وقت دعا مانگنے کا ہے, نہ کہ بد دعا کرنے کا اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے کا. ضائع نہ کریں. اس وقت آپ کی جو دلی تمنا ہے وہ ضرور اللہ سے مانگے, اللہ پوری کرے گا. اور آخر میں گزارش عرض کرنا چاہوں گا, قزم جو ہے نا, قزم, غصے کو کنٹرول کرنے کو کہا جاتا ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ ہے, جیسے آغا صاحب نے بھی فرمایا کہ فالج کا اٹیک, یہ صرف فالج تک نہیں ہے. میں جن ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں انہوں نے کہا کینسر کا سبب, برین ہیمریج کا, فالج, اور جتنی بڑی بڑی بیماریاں, شوگر, یعنی وہ ناسور بیماریاں جس کا علاج ہی کوئی نہیں, وہ پیدا ہو رہی ہیں. غصہ 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 غصہ, سٹریس. اس سے بچ جائیں, آپ ہزاروں بیماری سے بچ جائیں گے. اور غصہ کرنے والا اپنے آپ کو اندر جلا رہا ہوتا ہے, اگلے کا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا. بے شک. اس لیے قرآن پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. تھوڑے دن پہلے علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں یہ واقعہ حضرت امام زین العابدین کی نسبت سے بیان کیا تھا. تو دیکھیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, غصے کو پی جانا کہ اظہار نہ کرنا. اگلی بات وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, کہ دل دماغ میں بھی نہ رکھیں. اگر ادھر رکھیں گے, ادھر سے نہیں نکالا, اور ادھر رکھا تو آپ کو کوئی نہ کوئی قرآن نے 1400 سال پہلے رہنمائی فرما دی کہ نہ ادھر سے نکالنا ہے نہ ادھر رکھنا ہے, بلکہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے واللہ یحب المحسنین, آپ ان کے ساتھ احسان کریں. پھر دیکھیں اللہ کی کیا رحمت برکت ہے. اور 1400 سال پہلے جو ہماری رہنمائی قرآن پاک کے ذریعے ہماری رہنمائی کے لیے جو کچھ ہم بھول گئے تھے, وہ آج آپ لوگوں کی موجودگی میں الحمدللہ وہ سب کچھ ہمیں ملا ہے, اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب آذان کے وقت کے لیے ہمیں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ کچھ کوئک کوسچنز ہیں لوگوں کے جو ہم علماء کرام سے پوچھیں گے. اس سے پہلے آغا بھائی 2-3 سوال آئے ہوئے, میں چاہوں گی آپ سے بھی ہم کوئکلی ذرا پوچھ لیں. ہر وقت لگتا ہے ایک ہاتھ کوئی ہے ساتھ میں, کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے. نعمان صاحب ہیں, ذکیہ ان کی والدہ کا نام ہے, لاہور سے تعلق ہے. ہر وقت اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہونا یہ اچھی سمٹمز نہیں ہے, اور یقیناً یہ آپ نے جو سوال کیا ہے تو پہلے اب کافی عرصہ اپنے ساتھ کسی سائے کے اثرات دیکھے ہوں گے, کوئی آوازیں سنی ہوں گی. تو اس طرح کے معاملات ہمارے پاس عموماً آتے ہیں تو ہم ان کو 2-3 چیزیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے غسل کی طرف توجہ دیں, کیونکہ جو انسان پاک صاف ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسے معاملات تھوڑے کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے غسل کی طرف توجہ دیں. دوسرا یہ کہ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ کہ میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا, پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ہم لوگ بالکل اس کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے جس کی توجہ اس طرف نہیں ہے, اور ان کے لیے ہمارے اسلام میں بڑی وعیدوں کا تصور بھی موجود ہے, بڑی سزائیں بھی موجود ہیں. کہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان سے گزرے تو فرمایا 2 قبروں والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے, ایک کو
پیشاب کی قطروں سے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کے بارے میں یہ غیبت کی بیماری میں مبتلا تھے. تو خاص طور پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلا سوال تو اس کا جواب مکمل اس طرح کرتے ہیں وظیفہ بتاتے ہوئے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی اور اس کی سب سے جو آخری آیت ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کے آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بھی 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور پانی پئیں. انشاءاللہ کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی ہفتوں میں آپ کی جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. انشاءاللہ آپ اس کو کرتے چلے جائیے باقاعدگی کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا حل ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اسما صاحبہ ہیں، انبر ان کی والدہ کا نام ہے، ان کو خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے. جی چھپکلیوں کا نظر آنا، سانپ چھپکلی یہ جو اس چیزیں ہیں، ہاں جی سانپ اور چھپکلیوں کا نظر آنا جو ہے وہ دشمنیوں کی علامت ہوتا ہے، اور دشمن عموماً ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ غیر نہیں ہوتے، ان سے ہمارا کوئی اس طرح کا واسطہ اور تعلق ہوتا نہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں تو برا خواب دیکھیں تو قبلہ رو کھڑے ہو کر، اور آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد اپنی لیفٹ سائڈ کے اوپر گردن کر کے 3 مرتبہ تھتکارنا ہے، تھو 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 کرنا ہے. اس کے بعد پروردگار سے دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین جو بھی میں نے برا خواب دیکھا اس کے شر سے مجھے اور میرے اہل خانہ کو محفوظ فرما. یہ عمل جو ہے یہ ہمارے اسلام سے، ہماری شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، تو اس کو کرنے سے سب سے پہلے تو وہ برے خواب کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. نمبر 2، آپ نے جا کے سب سے پہلے پہ صدقہ دینا ہے، جو آپ کی حسب استطاعت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا افضل ترین صدقہ ہے تو یہ دے دیجیے. اور تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح روزانہ رات کو سونے سے پہلے 90 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ ان مسائل سے حل ہوگا. لیکن ایک اور جو بہت اچھا وظیفہ ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ رات کو سوتے تھے تو سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل، اول سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں، پورے جسم پہ جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ جائیں وہاں پہ دم کریں اور انشاءاللہ سو جائیں. سورہ کافرون پڑھ کے سونا چاہیے. آخر میں جب سوتے وقت جب بالکل سونے سے پہلے سورہ کافرون اگر پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ بہت سارے معاملات سے ویسے ایک اور آخری سوال لے لیجئے پھر علامہ صاحب کی جانب جاتے ہیں. سیدہ صاحبہ ہیں، فائزہ ان کی والدہ کا نام ہے، بڑی تکلیف دہ بیچاری کی کنڈیشن ہے، کہہ رہی ہیں بار بار مس کیریجز ہو جاتے ہیں، تواتر کے ساتھ اولاد کے لیے وظیفہ دے دیں. اللہ پاک کرم فرمائے، اولاد کی نعمت سے آپ کو مالا مال فرمائے. فجر کے بعد سورہ مریم پانی پر دم کر کے اگر پی لیا جائے تو انشاءاللہ یہ مس کیریجز کا سلسلہ بند ہو جائے گا. فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف، عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف، فجر کی نماز کے بعد سورہ مریم پڑھیں. لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں وظیفہ کر لینے سے افضل وظیفہ بعد میں دعا مانگنا ہوتا ہے. اور اچھے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیے جا کے، کسی اچھی گائنوکالوجسٹ کو. یقیناً آپ نے دکھایا ہوگا، یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بامراد ہو جائیں گی انشاءاللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں علامہ صاحب سے ایک سوال. ہاں بالکل بالکل آپ سوال کر لیجئے. میری گزارش بس یہ ہوگی کہ امام زین العابدین کا جو واقعہ آپ نے اس دن سنایا تھا وہ آج ضرور سنائیے. کہ ہمیں یہ ابھی کوئک کوسچنز کرنے ہیں، ہم بالکل اذان کے بعد سنیں، اذان کے بعد سنیں. علامہ صاحب پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ جب آپ غصے میں غلط کام بہت سارے، اور عموماً آپ غلط فیصلے ہی کرتے ہیں، غلط کام ہی کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو غصے کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں اس میں یہ کہ کیا اب آپ نے کوئی غلط کام کر دیا تو اب بعد میں جب ہوش آ گیا کہ غصے میں یہ غلط کام ہو گیا، اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے یا کرنا چاہیے یا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ غصے کی کیفیت جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. غصے کے بارے میں ہے نا کہ عقل کو کھا جانے والی بیماری ہے. تو جب انسان عقل سے کام لے تو ظاہر ہے یقیناً ایسا کام کرے گا جس کا کوئی نقصان کا پہلو ہوگا. اس کے اب 2 ہیں، یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا دوسروں کو. اگر اس نے دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے تو ان سے معافی طلب کرے اور اس غلطی کا ازالہ کرے. اور اگر خود اپنے آپ کو پہنچایا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے. یہ جو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، تو یہ اسی لیے ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا ان خواتین کے حوالے سے جو مردوں کے ساتھ مثلا کام کرنے پر یا مجبور ہیں یا اپنے شعبے کی وجہ سے آتی ہیں، تو اب اس سسٹم میں آتے ہوئے کیا کریں. میں اس حوالے سے اگر آپ اجازت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیگمات سے اور بیویوں سے کچھ چیزیں کہی ہیں
قرآن کریم میں سورہ احزاب میں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یا نساء النبی، اے اللہ کے رسول کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو اور پاکیزگی اختیار کیے رکھو، فلا تخضعن بالقول، اپنی گفتگو میں جب دوسروں کے ساتھ گفتگو کرو تو اس میں خضوع، نرمی نہ لاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عام لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات سے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کی وجہ ہے، فرماتے ہیں کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، وہ جن سے رسول پاک کی بیویاں گفتگو کرتی ہیں وہ کون ہیں؟ کفار اور مشرکین تو نہیں ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دل بیمار ہیں۔ جب دل بیمار ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے لہجے کی نرمی اس بیمار دل مسلمان کے دل میں نہیں شفا بنے، نہیں اس کی بیماری میں اضافے کا باعث بنے، یعنی اس کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوں تمہارے لیے جو تمہارے مقام، تمہاری نسبت کے حوالے سے مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کی زوجات کے لیے ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کسی مسلمان کے دل میں، تو پھر عام خواتین کے لیے بطریق اولا ہو سکتی ہے اور ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ جب آپ نامحرموں سے گفتگو کریں تو نارمل کریں، لیکن آپ کے لب و لہجے کی سختی کی وجہ سے دوسرے کو آپ سے فری ہونے کی جرت نہ ہو، اچھا مولانا صاحب، میں نے جس سے آپ کی ناموس، آپ کی عزت، آپ کا وقار ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آپ کے لہجے میں تھوڑی سی نرمی آئی، ادھر شیطان داخل ہو گیا اور اس کے دل کی بیماریوں کا اظہار شروع ہو گیا۔ بہت، میں نے کہا آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے قرآن کریم سے۔ میں نے وہ جو شفا کہا تھا وہ بالکل اسی تناظر میں تھا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی ذہنیت کا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو جس چیز سے تسکین ملتی ہے وہ چیز خاتون کی بات کرنے سے۔ 11واں روزہ جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ اختیار کر لیا ہے۔ دعا کیجئے گا ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اس روزے میں کی گئی عبادات کو اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آغا بھائی کی جانب جو ہے وہ میرے خیال میں ایک وظیفہ بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہے آپ کا آغا بھائی، ابھی بریک کے دوران ہی جو ہے وہ آیا ہے۔ سمینہ صاحبہ ہیں، انیلا والدہ کا نام ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، دانت میں مسلسل درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ آ جائیے اسد بھائی، واپس آ جائیے۔ دانت میں درد کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے تو کسی اچھے ڈینٹسٹ کو دکھائیں۔ وہ تو پریزیڈنٹ بن گئے جو سب سے اچھے ڈینٹسٹ ہیں، آپ کیا کریں، بہترین ڈینٹسٹ ہے ماشاءاللہ۔ اب کسی اور کو دکھا دیں، ان کی اسمائل بھی بتاتی ہے کہ وہ کتنے اچھے ڈینٹسٹ ہیں۔ اب کسی اور کو دکھا دیں، کسی اور اچھے ڈینٹسٹ، سب سے اچھے تو کسی اچھے ڈینٹسٹ کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اپنے دانتوں کو مانجنا ضروری ہوتا ہے نا، دن میں 2 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ کو کریں۔ اور سبحان اللہ کہ اگر آپ مسواک کی عادت اپنا لیں تو یہ سنت رسول بھی ہے اور اس میں حکم بھی ہے۔ اچھا، یہ ساری معاملات کرنے کے بعد اس کے بعد ہمیں جب عشاء کی نماز کے بعد ہم جو ہے وطر پڑھتے ہیں، 3 وطر، بالکل، تو وطر میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء یعنی کہ سورہ نصر، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لہب یعنی کہ تبت یدا، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ ان تینوں صورتوں کی عادت جس کو بن جائے تو یہ روایتوں میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے بتایا ہے، اور اس کو الحمدللہ بہت آزمایا ہے کہ جب آپ قبر میں جاتے ہیں نا تو اپنے دانتوں کو سلامت لے کے جاتے ہیں۔ آج سے اگر آپ یہ وظیفہ اسٹارٹ کر دیں گے نا تو یہ دانتوں کی مضبوطی کا عمل الحمدللہ آج سے اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اچھا، تو ایک تو یہ وظیفہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 111 مرتبہ پڑھیں۔ جب دیکھیں دانت میں جب درد ہوتا ہے نا تو اس وقت آپ نے یہ وظیفہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پی لیں، 1 گھونٹ پانی پہ یا مجیبو 11 مرتبہ، درود پاک اول و آخر سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمپلیٹ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل پہ درود پاک۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وظائف کی تربیت اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے، ہم نے اپنی بھی کروائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے اپنی تربیت کریں کہ یا مجیبو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 1 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پیئیں۔ یہ دونوں عمل سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے دانت ٹوٹ رہے ہوں گے،
گر رہے ہوں گے, جھڑ رہے ہوں گے, تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں گے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا علامہ صاحب سے میں نے ایک درخواست کی تھی کہ جو امام زین العابدین کا سبحان اللہ واقعہ ہمیں پہلے سنایا تھا, وہ اگر آج ایک مرتبہ پھر آپ, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہی وہی ہے, غصہ اور اس پہ قابو رکھنا. بالکل. دیکھیے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن کریم کی آیات کی عملاً عکاسی ہے. بے شک بے شک. اور ان کے گھرانوں میں جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ حتیٰ نوکر, غلام, ملازم بھی قرآنی آیات سے اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم کا سہارا ہی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی کیفیت آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہیں فضہ, ان کی نظر آئے گی. ان کی زندگی کربلا کے بعد بھی کچھ عرصے رہی, تو ان کے بارے میں کتابوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ پوری زندگی صرف قرآنی آیات کے تحت گزارتی تھیں. جو بھی مکالمہ کرتی تھیں دوسروں سے وہ قرآنی آیات کے ذریعے کرتی تھیں, کوئی اور بات کرتی ہی نہیں تھی. یعنی کسی نے سلام کیا تو قرآنی آیت کا جواب دیا, کچھ پوچھا تو قرآنی آیت کے ذریعے سے جواب دیا, اپنی طرف سے کوئی جملہ استعمال نہیں کرتی. یہ ہے اہل البیت کی تربیت. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے وہ ہستی ہیں جن کی دعائیں ہمارے ہاں بہت معروف ہیں, اور ان کی جو دعائیں ہیں ان میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ان کی جو دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جس کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے, صحیفہ سجادیہ, 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے. اس کو ایک دفعہ اٹھا کے خود ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو یہ کتاب دی تو کہنے لگے کہ اہل البیت سے زیادہ اللہ کے مزاج سے آشنا کوئی بشر نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے جب انسان بات کرتا ہے, کلام کرتا ہے اللہ سے, اس کے کلام سے وہ بات چھلکتی ہے. یہ ایسی دعائیں ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے, غلام تھے, تو وہ آئے, ان کے ہاتھ میں تشت تھا اور تشت میں کچھ کھانا پینا رکھا ہوا تھا, تو ان کو ٹھوکر لگی, وہ گر گئے. جو گر گئے تو ان کا جو کھانا تھا وہ کچھ غالباً گرا امام کے جسم اطہر پر, اور ظاہر تکلیف بھی ہوئی, برتن بھی ٹوٹے اور باقی چیزیں بھی. تو ان کو خوف یہ ہوا کہ اب کہیں امام غضب کا اظہار نہ کریں یا ان کے چہرے کی ناگواری کی کیفیت, چونکہ ان کا غضب بھی ایسا ہی ہوگا, ظاہر ہے وہ تلوار لے کے تو نہیں نکلیں گے. تو فوراً ان کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی, والکاظمین الغیظ. جیسے ہی یہ جملہ قرآن کا جملہ اس غلام نے کہا, امام نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان. پھر اس نے اگلی آیت پڑھی, والعافین عن الناس. امام نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, غلامی سے آزاد کر دیا. اس کے بعد اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے. آپ نے گھر میں جو کچھ تھا وہ اس کے حوالے کر دیا, کہا کہ اب یہ لو اور چلے جاؤ. اب آپ ذرا بیہیویئر دیکھیں, ہر آیت پر اگلا مقام, ہر آیت پر اس پچھلے قدم سے بڑا قدم اٹھانا. یہ اہل البیت کی شان بھی ہے اور قرآن کریم کی عملی تفسیر بھی ہے, عملی تفسیر. لہٰذا اہل البیت کی بارگاہ میں جانے کے بعد انسان کو عبادات کا نیا مفہوم مل جاتا ہے. عبادات کا عام طور پر اس موضوع پر بھی میں چھوڑے جا رہا ہوں جی, اگر کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ایک قرآن دوسرا دوسری اہل البیت. تو دیکھیے ہمارے ان موضوعات میں جو ہم رمضان المبارک میں یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں, ان میں ہم بعض اوقات ہمارا پورا زور ہوتا ہے عبادات کے ظاہر پر. اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات کے ظاہر کو اپنانا چاہیے, ظاہر ہی کے ذریعے سے ہم باطن تک پہنچتے ہیں. لیکن ظاہر کافی نہیں ہے جب تک باطن اس کی صحیح نہ ہو. اگر پھل اندر سے سڑا ہوا ہو تو اس کا ظاہر جتنا بھی خوبصورت ہو, آپ انار لے کر آتے ہیں نا گھر, تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی اس کے اندر خرابی ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ انار خراب ہے, یہ انار ٹھیک ہے, چونکہ اندر سے وہ اس کو وہ کیا بیماری لگتی ہے. آپ جب آ کے گھر میں کھولتے ہیں تو اس کی بدبو کی وجہ سے فوراً اٹھا کے آپ کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری عبادات بھی اس طرح سے ہیں. اس لیے ہماری عبادات میں ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ذریعہ اہل البیت کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. بالکل, چونکہ اہل البیت اس حوالے سے معیار ہیں. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا, آپ نے کہا, ہماری بہن نے کہا کہ نبی کریم کی محبت, یقین جانیے, یقین جانیے, ہم چاہے دن رات
ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھیں, سجدے کریں, رکوع کریں, قرآن پڑھیں, روزے رکھیں, سب کچھ کریں. اگر نبی کریم کی محبت میں اور ان کی آل اطہار کی محبت میں ذرہ برابر کوتاہی کریں تو یہ ساری کی ساری عبادتیں بیکار, یہ اٹھا کے اور اگر مار دی جائیں. ہاں, اور اگر ان عبادتوں میں کہیں پر کوتاہی ہوئی ہے, کوتاہی کمی رہ گئی ہے, لیکن وہاں پر ہمارا عشق اور ہماری محبت جو ہے سچی ہے, تو یقین جانیں اس عشق اور سچی محبت کے نتیجے میں ہماری یہ کوتاہیاں بخش دی جائیں گی, وہ وسیلہ بنیں گی. اس لیے وہ معیار ہے, اس کی طرف ہمیں زیادہ جانے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بالکل ہی ایسا پہنچا ہے کہ ہم طارق صاحب کی جانب بھی جائیں گے, تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دعا اگر آپ دعایا کلام کوئی پڑھیں ایسا. مائک دیجیے اسد بھائی کو. اسد بھائی کے پاس مائک نہیں ہے, مائک وہاں لگا ہوا ہے, وہاں سے نکال کے لے آئے کوئی. بہت ہی زبردست علامہ صاحب آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اہل البیت کے بارے میں, ماشاءاللہ سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور جو پھر آغا بھائی نے اس کے اوپر وہ حدیث بھی جو ہے وہ سنا دی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کلام الہی, انی تارکن فیکم الثقلین, دو بھاری ترین چیزیں, بھاری وزنی, وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عطرتی, ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری عطرت. عطرت کے آگے پھر اس کی وضاحت فرمائی, اہل بیتی, عطرت سے مراد میری اہل البیت ہے. آگے جملہ ارشاد فرمایا ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے, ان میں سے کسی ایک کو نہیں, دونوں کو, جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے, لن تضلوا بعدی ابدا, میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, حتی یردا علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں مل کر میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے. یعنی قرآن اور اہل البیت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, نہ دنیا میں ان کے درمیان جدائی ہے نہ آخرت میں جدائی ہے. ہمیں بھی ان دونوں کو مل کے پکڑنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.